الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم حاضرین اور ARYQ ٹی وی کی سکرین کے ذریعے جہاں جہاں پوری دنیا میں اس وقت پیام محبت کی یہ براہ راست نشریات دیکھی جا رہی ہے، میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس پیام محبت نشست کا موضوع عبادات اور معاملات میں حسن توازن۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص قرآن مقدس کے ذریعے اور اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ذریعے زندگی گزارنے کا ایک ایسا خوبصورت طریقہ عطا فرمایا ہے جو انسان اس طریقے کو اپنائے گا میرا مالک دونوں جہانوں میں اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد میں حسن توازن قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور حقوق اللہ کی کوئی ادائیگی ایسی قبول نہیں کرتا جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہوں۔ میں اپنی بات کے آغاز میں دور نبوی کا ایک ایسا واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا جس سے اسلام کے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے اور اسلامی احکام کے اسلوب اور ہدایات کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ عبادات میں کثرت کرتے تھے اور معاملات کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی اور تیرے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو بار بار اصرار کر رہے تھے کہ میں عبادات کا شوق اور استطاعت اس سے زیادہ رکھتا ہوں، میں ہر رات رب کے حضور حاضر رہ کے نوافل کی کثرت کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، ہر دن روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مگر ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ آخری عمر میں ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے وہ معمول جس پہ خود انہوں نے اصرار کیا تھا اور حضور سے اجازت طلب کی تھی اس کو نبھانا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کاش میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مشورے پہ عمل کر لیتا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو بزرگو حقیقی طور پر وہی اصول اور ضابطہ دیر پا اور مؤثر ہوتا ہے جو انسان کا اپنا طے کردہ نہ ہو بلکہ اس کے ماضی حال اور مستقبل سے مکمل آگہی رکھنے والے خالق و مالک کی طرف سے دیا گیا ہو۔ انسان کو اپنی عبادات اور معاملات میں ایسا توازن پیدا کرنا چاہیے کہ غیر بھی دیکھیں تو تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ بقول شاعر حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی جو تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ آئیے آج کی اس نشست پیام محبت کا آغاز
اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، جس کے لیے قاری حسیب احمد کو میں دعوت دوں گا تشریف لائیں اور آیات بینات سے اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس پیام محبت کی نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام کے بعد اب ہمیں بڑھنا ہے محبوب رب العالمین، آقائے دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، گناہگاروں درود والہانہ بیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں شہ ابرار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ اسی ایمان اور یقین کی کیفیت کے ساتھ میں دعوت نعت پیش کرنے کے لیے دے رہا ہوں علامہ محمد ابوبکر زاہدی کو، تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ نیاز پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کون ہو مسند نشین، ارے کون ہو مسند نشین، خاک مدینہ چھوڑ کر، کون ہو مسند نشین، کون ہو مسند نشین، خاک مدینہ چھوڑ کر، خلد دیکھے کون بوئے شاہ بطحا چھوڑ کر، خلد دیکھے کون بوئے شاہ
بطحا چھوڑ کر اللہ اللہ آمد سلطان انس و جاں کی شان اللہ اللہ آمد سلطان انس و جاں کی شان ارے ایک طرف قدسی بھی ہو جاتے تھے رستہ چھوڑ کر ایک طرف قدسی بھی ہو جاتے تھے رستہ چھوڑ کر اور بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر ارے بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر اور تھی نہ چاہت دل میں زہرا کے دلاروں کی اگر تھی نہ چاہت دل میں زہرا کے دلاروں کی اگر پھر کیوں اترتے تھے نبی ارے کیوں اترتے تھے نبی منبر سے خطبہ چھوڑ کر کیوں اترتے تھے نبی منبر سے خطبہ چھوڑ کر اور ان صحابہ کے اس انداز قناعت پر سلام ارے ان کی چوکھٹ پر جو آ بیٹھے تھے کیا کیا چھوڑ کر ان کی چوکھٹ پر جو آ ان کی چوکھٹ پر جو آ بیٹھے تھے کیا کیا چھوڑ کر کون ہو مسند نشین اور اتفاق گھر چلے جاتے وہ ساحل پر کبھی اتفاق گھر چلے جاتے وہ ساحل پر کبھی تو مچھلیاں آتی قدم لینے کو دریا چھوڑ
پوچھنے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا؟ ارے جب لحد میں تجھ کو سب لوٹیں گے تنہا چھوڑ کر، جب لحد میں تجھ کو سب لوٹیں گے تنہا چھوڑ کر، کون ہو مسند نشین خاک مدینہ